یہ انہوں نے ٹریڈ کی ہے کہ ہم کس طرح سے اب پکڑیں, کس طرح سے پکڑ سکتے ہیں. گورنمنٹ کا ایک اپنا کام کرنے کا طریقہ ہے, ہم اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں, اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی چلنے نہ دیں. گورنمنٹ اپنی ریٹ برقرار رکھے, جو ہم نے کر کے دکھایا ہے. کل پرائسز میں ڈپ ہوگا, جو میں گزرے ہوئے کل میں جو ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان سے اناؤنسمنٹ کروا چکے ہیں. میں نے اپنی ڈومین کی بات کرنی ہے نا, کہ ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بالکل ایکٹیو ہیں. جو نوٹیفیکیشن ہونے جا رہا پرائز کا, یہ انہی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. ایک گاڑی گورنمنٹ کی لی ہوئی ہے, اپنے گھر میں سوتا ہوں, اپنا آفس استعمال کرتا ہوں, ان کے سرکاری کاموں کے لیے آتا ہوں. سرکاری کام میں میرے پاس بھی آفس گورنمنٹ نے دیے ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی میرے بھی ایکسپینڈیچر نکال کے دیکھیے گا اور ضرور چلائیے گا کہ میں کتنا یوز کرتا ہوں اس کو. جو گورنمنٹ کا جو ایئر کنڈیشن ہے اس کی کیا بلنگ ہے, اور میرے سے پہلے جو لوگ تھے ان کا بھی دیکھیے گا. اپنے آفس میں بیٹھتا ہوں, پرائیویٹ آفس میں, مجھے بھی پتا ہے کہ میں وزیر ہوں. اگر بجلی کی پرائز بڑھ رہی ہے اور ہم روٹی کی پرائز کو ہم کم کر رہے ہیں, اس میں لاجکلی بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو اس پہ میرا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اتنا بگاڑ ہے کہ وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ تو ایک لمبی لڑائی ہے جس نے سیاست کو بھی آلودہ کر دی ہے, کہ ایک لمبی لڑائی ہے. وہ ہم کہتے ہیں کہ جی اچھا بھلا, اس کی ایک مثال ہے نا کہ 2017 کے بعد اس ڈپارٹمنٹ کو تو آپ سارے اکنالج کرتے ہیں کہ فوڈ اتھارٹی بہت پازیٹیو کام کرتی ہے, اس میں تو کوئی دوسری سوچ نہیں ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں بھی کسی بھی جگہ پہ. تو اس کے باوجود بھی کیوں اس کو اسٹرینتھن نہیں کیا گیا؟ 17 کے بعد گاڑیاں کیوں نہیں دی گئی؟ آج مسلم لیگ نون کیوں گاڑیاں دے رہی ہے؟ یہ فرق ہے اپروچ کا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی 2017 کا جو پاکستان ہے نا وہ بہت بہتر تھا. اگر وہ ہوتا تو شاید میں آسانی کے ساتھ آپ کے اس جواب کو ایڈریس کر لیتا. اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں بگاڑ تو موجود ہے, اب کسی جگہ سے تو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے کہ ہم اسی چیز پہ لگے رہیں کہ جب ساری چیزیں ٹھیک ہوئیں گی تو تب بھی ہم جسٹیفائی کر سکیں گے. فیڈرل گورنمنٹ کو اپنے چیلنجز ہیں, بالکل بجلی سستی ہونی چاہیے, میں بھی ہٹ ہوتا ہوں اس سے, ہر بندہ ہٹ ہوتا ہے اس سے. میں سرکاری گھروں میں نہیں رہتا, میں سرکاری بل نہیں لے رہا, مجھے پتہ ہے کہ میرا ضمیر مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. اور مجھے ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے ہم سب کو کہ دیکھیں کسی جگہ سے تو سٹارٹ کرنا. اگر اتنا اس قدر اب بگاڑ ہے تو ہم نے شروعات ہی نہیں کرنی. ہم بالکل آپٹمسٹک ہیں. اگر آج ہم روٹی سستی کر سکتے ہیں, اگر آج ہم ویٹ سستی کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو الیکٹریسٹی کرائسس ہے, جو بجلی کا جو ایشو ہے کہ بہت مہنگی ہے, لوگوں کی رینج سے باہر ہوگی, اس پہ بھی فوکس کر لیں گے. ابھی تو آپ کو شروعات ہے. ابھی ہمارے پاس پائپ لائن میں جو میں سن رہا ہوں جو فیڈرل گورنمنٹ سے کہ ہم نے سولرائزیشن کی طرف جانا ہے, ہم نے ان ساری چیزوں پہ آنا ہے, اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم صبح اٹھیں اور ایک رینی ڈے ہوئے اور اس میں ہم یہاں پہ اس کمرے میں یا کسی بھی ہائیسٹ فورم پہ ہم میڈیا کو بلائیں, ہم کہیں جناب یہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا. اس کے لیے آپ کو سٹرگل کرنا پڑے گی. اس سٹرگل کی شروعات ہے. میری ڈومین یہ ہے, اس پہ ہم سٹرگل کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ کبھی اس طرح ہوا نہیں تھا کہ کوئی چیز بڑی اور اس طرح سے نیچے آئے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب بجلی ملک میں نہیں تھی اس وقت بھی اسی طرح کے چیلنجز تھے, اس سے بڑے چیلنجز تھے. تو اس وقت بھی لوگ کہتے تھے یہ نہیں ہو سکتا, تو اللہ نے مہربانی کی اور نواز شریف نے کر دکھایا تھا. اب بھی ہم اسی طرح سے پر امید ہیں کہ ہم اس کو بجلی کو سستا بھی کریں گے, بجلی کو اویلیبلٹی بھی انشور کریں گے, اور چاہے اس کے لیے ہمیں کسی بھی ماڈل کو اڈاپٹ کرنا پڑے. یہ آپ کی طرف سے جو پنجاب اور اس میں وفاق کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ان میں چیلنجز مختلف ہیں, ان میں کچھ طرح ایڈریس ہونا چاہیے, اس کا جواب یہ ہے. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ سوری, آپ نے یہ کہا کہ جی کیوں بڑی ہیں انسپیکشنز بڑی ہیں اور اس میں اڈلٹریشن کی جو فگرز ہیں اوپر آتے ہیں. دیکھیں جو کرائم ہے نا, جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک رہنی ہے, کرائم کبھی ختم نہیں ہوتا, کرائم کنٹرول ہوتا ہے. تو جو فوڈ اتھارٹی کے جو ایک انفورسمنٹ کا جو ایک طریقہ کار ہے نا, اس میں انہوں نے کرائم کو, یہ بھی کرائم ہے اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کرائم ہے, تو فوڈ اتھارٹی نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. اور کنٹرول کرنے کا کیا میکانزم ہے کہ جتنی انسپیکشنز ہوئیں گی, جتنا ان کے لیے گھیرا تنگ کریں گے, یہ اس کو آپ اس سائڈ پہ بھی لے سکتے ہیں کہ یہ ان کی ایفرٹز ہیں کہ انہوں نے فٹ ورک کیا, انسپیکشنز ہوئیں, اس میں تمام جو آفیسرز ہیں انہوں نے اپنا جو ہے ایفرٹس دکھائیں. اس کے بعد یہ فگر سامنے ہے کہ 300 سوا 300 ان 3 مہینوں میں انسپیکشنز ہوئی, اس کے رزلٹ میں جو خرابی تھی وہ سامنے آ گئی.
یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ بھی ہم جناب نے کی ہے اور یہ اس میں کوئی چیز خرابی نہیں نظر آئی. پچھلے 1.5 سال میں جو اتنی انسپیکشن ہوئی نا, یہ قابل کو 7% رزلٹ اس کا آیا کہ جن لوگوں کو پنشمنٹ ملی, تو 7% ریشو میں یہ پنشمنٹ ہے تو آپ چاہے جتنے مزید انسپیکشن کرو اس کا فرق ہوگا. بات یہ ہے کہ 1.5 سال میں 7 بندوں کو سزا ملی 7% میں, تو اس میں ہم آپ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ پنجاب گورنمنٹ بیٹھے ہیں فیڈرل میں, تو قانون سازی ایسی ہو کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ ہو, جو ضمانتیں نہ ہوں, لوگوں کا سزائیں ملے. آپ بتائیں آپ سے میرے جو موٹر میں جاتے ہیں ہر بندہ صحیح لائن سے جاتا ہے, سزا ہے نا سر وہاں پہ. اور دوسری عوام آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے, پنجاب ہو چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو, سر عوام سفر کر رہی ہے, یہ جو لمبے یہ اخراجات ہیں ان میں بھی گورنمنٹ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے کمی آنی چاہیے, سرکاری اخراجات میں کمی آنی چاہیے, آپ کے پروٹوکول میں کمی آنی چاہیے, گاڑیاں کام ہونی چاہیے, دفاتر جو جائز استعمال کام ہونی چاہیے. پبلک کو نظر آتا ہے کہ اچھا کام ہوا ہے, سفر تو عوامی کی جا رہی ہے. دیکھیں آپ نے ابھی نا اس کی موٹر وے کی بات کی ہے, تو میں یہ بالکل کنونسڈ ہوں اس چیز پہ کہ جو پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے نا, اس کا اس وقت جو ڈیلیورنس کا جو لیول ہے نا وہ موٹر وے سے اوپر ہے. موٹر وے پہ تو گنی چنی چند ہزار گاڑیاں وہاں سے گزرتی ہوئیں گی, لاکھوں میں جاتی ہوئیں گی. تو یہاں پہ تو یہ 22 جو پنجاب کی بات کروں, اگر 12-13 کروڑ کے لوگ ہیں تو سارے کے سارے فوڈ اتھارٹی سے منسلک ہیں کہ ہر گھر میں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. تو ان کا جو ایک اس وقت جو والیوم ہے کام کا کہیں بڑا ہے. دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سمپلسٹی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے, تو بھائی میں تو خود اس چیز پہ کنونس ہوں. مجھے آپ بتائیں ڈپارٹمنٹ, میں میڈیا کی بات کرتا ہوں, آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے, بیٹھ جائیں میرے ساتھ بیٹھ جائیں, میں گورنمنٹ کا وزیر ہونے کے ناطے بیٹھتا ہوں, میری سی ایم بیٹھتی ہے, مجھے بتائیں آئیں ڈبیٹ کریں کہ کس طرح سے کی سمپلسٹی آپ چاہتے ہیں, تو ہم اس کو اڈاپٹ کرنے کو تیار ہیں. میں گورنمنٹ کا وزیر بیٹھا ہوا ہوں, الحمدللہ تیسری دفعہ وزیر بیٹھا ہوا ہوں. بھائی میرے پاس تو ایک گاڑی ہے, ایک گاڑی گورنمنٹ کی لی ہوئی ہے, اپنے گھر میں سوتا ہوں, اپنا آفس استعمال کرتا ہوں, ان کے سرکاری کاموں کے لیے آتا ہوں. سرکاری کام میں میرے پاس بھی آفس گورنمنٹ نے دیے ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی میرے بھی ایکسپینڈیچر نکال کے دیکھیے گا اور ضرور چلائیے گا کہ میں کتنا یوز کرتا ہوں اس کو. جو گورنمنٹ کا جو ایئر کنڈیشن ہے اس کی کیا بلنگ ہے, اور میرے سے پہلے جو لوگ تھے ان کا بھی دیکھیے گا. اپنے آفس میں بیٹھتا ہوں, پرائیویٹ آفس میں, مجھے بھی پتا ہے کہ میں وزیر ہوں, اور ڈاؤن ٹاؤن میں میرا آفس ہے, آپ کو پتا ہے میں پچھلے 26 سال سے وہاں بیٹھا ہوں. وہاں پہ بیٹھ کے اپنی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے وہ کرتا ہوں. تو اب اس سے زیادہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اب آپ کسی کو شروع ہی نہیں ہونے دیتے, کیونکہ نیوز بنتی ہے نا, کوئی بیڈ نیوز کریٹ ہو, تو میں تو اپنا آنسریبل ہوں نا, تو میں تو اپنی بالکل جذباتی ہو کے آپ سے بات کر دی ہے. کوئی آئیں میرے پہ چیک لگائیں, دیکھیں کہ بھی میں کدھر بیٹھتا ہوں. یہ 100-125 دن ہو گئے نا, تو آئیں دیکھیں کہ میں 7 گھنٹے اپنے ادھر آفس بیٹھتا ہوں کہ سرکاری آفس کو میں بیٹھتا ہوں. سرکاری آفس میں سرکاری کام کے لیے آتا ہوں. وہ مناسب نہیں ہے کہ ان آفیسرز کو, یہ کلاس 1 کے آفس ہیں, ان کو میں کہوں جی آئیں ڈاؤن ٹاؤن میں وہاں پہ بیٹھیں. میرے پرائیویٹ آفس میں مناسب نہیں, ڈیکورم کے خلاف ہے. ان کے لیے اپنا آفس ضرور استعمال کرتا ہوں. اس سے زیادہ سمپلسٹی کیا ہے بھائی؟ مجھے بتائیں کہ ہم سنتے ہیں کہ جناب کہ جی وزراء اپنے خرچے کم کریں. مجھے بتائیں نا, میں ایک وزیر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, بالکل آپ سے بات کر رہا ہوں, اوپنلی کر رہا ہوں, فیملی ہے. مجھے بتائیں, چھوڑیں سب کچھ, یہ فوڈ اتھارٹی کی ہوگی کہ میرے پہ آپ بات کریں, میرے پہ بات کریں. نہیں, میں گورنمنٹ ہوں. دیکھیں میرے بھائی, میں نے آپ کا سوال لیا, یہ تو ہو گیا. میں گورنمنٹ ہوں, میں آپ کو کوئی ناراضگی نہیں ہے, میں آپ کو آج آفر کر رہا ہوں. جمعے کا دن ہے, بابرکت دن ہے, وضو میں بیٹھے ہیں, میں اسی وضو میں جمعہ پڑھنا ہے. کوئی شک نہیں, بالکل ایسے ہی. نہیں دیکھیں, سٹارٹ لینا نا میرے بھائیوں بہنوں, بات سنو, میں کوئی جذباتی نہیں ہوں. میری بات, میں کوئی جذباتی نہیں ہوں کہ میری بات سنیں. کہ میں نے سب سے پہلے مجھے عمران میں دیکھیں, مجھے یقین کریں, مجھے بہت زیادہ آپ لوگوں کا احترام ہے, آپ ہمیشہ محبت دیتے ہیں, کوئی جذباتیت نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. ہم اپنے ذریعے آپ کو بات چاہ رہے ہیں, آپ فیڈرل کو چاہیں کہ آپ نے مثال کے طور پر بات کی, پرائم منسٹر کا کچھ ادارے بند کر دیں, ڈان بٹو نے کہا تھا چلو مہنگے بند ہو جائیں, چلو کریں بند, آپ پنجاب میں کوشش کریں, چلو اچھی بات ہے, ایک اچھی بات. دوسری بات یہ ہے, ہمارا صرف یہ کہنا ہے عوام بھی بیچاری کو بڑھنے دی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو بس کریں, میرے ایک سوال نا میرے بھائی نے کیا تھا, سوال تو ہو گیا مجھے, چلیں کریں. 2024 میں 7 گاڑیاں خریدی پنجاب فوڈ اتھارٹی نے,
وہ کروڑوں روپے کی لاگت کی ہیں سال گاڑیاں. میں اس میں جو بورڈ نے اجازت دی تھی نا خریداری کی گاڑیوں کی وہ مشروط اجازت تھی جو آپریشن کے لیے مخصوص گاڑیاں استعمال ہو رہی تھی, ان کی اجازت نہیں تھی جو کہ لگژری گاڑیاں خریدی گئی ہیں. اس میں جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے اس کی منظوری نہیں ہے, سی ایم آفس کی منظوری نہیں ہے. اس پہ تو ذرا ایک چیک اینڈ بیلنس کرے کہ یہ ہوا کیا ہے, یہ گاڑیاں خریدی کس قانون کے یہ تحت کون سی لگژری گاڑیاں, یہ فیلڈ سٹاف کی گاڑیاں ہیں. اسی پہ یہ گاڑی کو آپ چیک تو کریں نا تو کہ اس میں بورڈ کی مشروط یہ اجازت اس گورنمنٹ میں, یہ میں ڈی جی صاحب کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی مجھے کریکٹ کریں, اس گورنمنٹ میں مجھے بتائیں کہ کون سی لگژری کار خریدی گئی. یہ جو گاڑیاں ہیں اس کو نگران کی بات کر رہا ہوں, نگران سیٹ تو بھیا وہ جو نگران سیٹ اپ کو ہم پہ تو نہ ڈالیں, ہم تو ہمارے پاس تو آج ہم بیٹھے ہیں آپ کے سامنے. ٹیم یہی تھی, اس میں چیک اینڈ بیلنس تو آپ ہی نے دیکھنا نا, منسٹر ہیں. تو اب میں تو اس پہ جواب دے سکتا ہوں کہ میں ان کی انوگریشن کرنے تو نہیں آیا تھا نا, میں تو انوگریشن کرنے آیا ہوں جو فیلڈ آفیسرز کی, فیلڈ سٹاف کی گاڑی ہیں ان کی انوگریشن کرنے آیا میرے بھائی. اس کو ڈی جی پی آر میں ایک آف دی ریکارڈ بات کی تھی کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے زائد گندم خرید لی ہے, 3.5 لاکھ میٹرک ٹن سے زائد. میں نہیں بتایا تھا آپ کو, آپ بتا دیں ہمیں وہ کون لوگ ہیں جن کو, اور ابھی تک آپ نے ان کو پکڑ لی ہے, اتنا بڑا انہوں نے اسٹاکسٹ ہے وہ, کیا آپ نے پکڑنے کے لیے کوئی ٹیمیں وغیرہ بنائی ہیں, اتنی زیادہ گندم کیسے خرید لی انہوں نے, اور آپ کو پتا بھی ہے ان کے پاس گندم اتنی ہے تو وہ تو آپ کو جب مرضی بلیک میل کریں گے. چھوٹے افسر قانون آ گئے نا, دیکھیں میں ایک چیز کہ یہ ہماری میری یہ انفارمیشن تھی, میں نے ہی آپ کو دی تھی عمران بھائی, اور یہ پنجاب میں نہیں ہے, بالکل میرے پاس انفارمیشن ہے. میں کہ بھی وہ کراچی سے جنہوں نے امپورٹ کی تھی ان کے پاس بہت بڑی جو ہے کوانٹٹی میں گندم انہوں نے اسٹور کی ہوئی ہے, اور یہ جو پرائزز کے ساتھ کھیل رہے تھے, یہ میں ایک زیوم کر رہا تھا کہ جی یہ شاید انہی کی وجہ سے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اتنی زیادہ ویٹ پڑی ہوئی ہے تو ہم نا اس کی پرائز کے ساتھ کھیلیں گے. تو ایک تو ان کی کوالٹی, کیونکہ وہ یوکرین کی گندم ہے اور آپ کو پتہ کہ بیسٹ گندم جو ہے وہ پنجاب کی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. تو وہ چاہتے تھے کہ بھی تھوڑا سا پینک کریٹ کریں, تھوڑا سا اربوں روپے کی ان کے پاس گندم پڑی ہوئی ہے, تھوڑا سا میڈیا کے ہر بندہ تو یہاں پہ نہیں بیٹھا ہوا نا کہ وہ اپنے ان کے جو نیگیٹو انٹرسٹ کے لیے بھی چیزیں بن جاتی ہیں. اس لیے میں تھوڑا سا محتاط انداز میں بات کر رہا تھا کہ وہ ایک تو پنجاب میں نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ اگر انہوں نے گندم خریدی ہے تو یہ جرم نہیں ہے, یہ انہوں نے ٹریڈ کی ہے کہ ہم کس طرح سے اب پکڑیں, کس طرح سے پکڑ سکتے ہیں. گورنمنٹ کا ایک اپنا کام کرنے کا طریقہ ہے, ہم اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں, اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی چلنے نہ دیں, گورنمنٹ اپنی ریٹ برقرار رکھے, جو ہم نے کر کے دکھایا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آج کی بات نہیں کر رہا, انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو کل آپ کو ڈپ نظر آ جائے گا, کل پرائزز میں ڈپ ہوگا. جو میں گزرے ہوئے کل میں جو ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان سے اناؤنسمنٹ کروا چکے ہیں, آپ کے ٹیلی ویژن نے یہ سب بتا دیا ہوا. تو اس لیے ذرا سمجھیں کہ ہر چیز کو ہمیں نیگیٹو نہیں لینا کہ جناب ہمیں ان کو پھانسی لگا دینی ہے, ان کو پکڑنا. بھیا انہوں نے اکارڈنگ ٹو لا امپورٹ کی ہے, غلط کیا ٹھیک کیا وہ الگ بات ہے. دوسرا صوبہ ہے اس پہ بھی پاکستان گورنمنٹ نظر رکھی ہوئے گی. میں نے اپنی ڈومین کی بات کرنی ہے نا کہ ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بالکل ایکٹیو ہیں. جو نوٹیفیکیشن ہونے جا رہا پرائز کا, یہ انہی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے.